واحدة منفصلة فمانعة الجمع تنتج من وضع كل جزء رفع الآخر لامتناع اجتماعهما ولا ينتج رفع كل وضع الآخر لعدم امتناع الخلو عنهما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیاس استثنائی چل رہا ہے. وہ ہوتا ہے کہ نتیجہ قیاس کے اندر اپنے مادہ اور آیت کے اعتبار سے مذکور ہوتا ہے اور نکیز وچے آ گئی. تو قیاس استثنائی جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے پہلا مقدمہ شرطیہ تے دوسرا حملیہ. اب پہلا شرطیہ متصلہ ہوگا یا شرطیہ منفصل. اگر شرطیہ متصل ہے تو ضروری ہے کہ اتفاقیہ نہ ہو بلکہ تو وہاں عقلی اعتبار 4 ہے لیکن صحیح 2 ہے. اور لازم ملزوم والا قانون سمجھ کے کہ لیکن مقدم تو پایا گیا ہے تو پھر کیونکہ ملزوم پایا گیا تو لیکن تالی تو نہیں پائی گئی. نہیں لیکن تالی نہیں پائی گئی. جب لازم نہیں ہے تو ملزوم بھی نہیں ہے. نہ دیسی توفیہ باقی 2 ضروری نہیں. کیا کہ مقدم نہیں پایا گیا ضروری نہیں کہ تالی بھی نہ پائی جائے کیونکہ مقدم ہے. ملزوم تو لازم عام بھی ہوتا ہے تو خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی. اور لیکن تالی تو پائی گئی ہے عام تو پایا گیا ہے تو ضروری نہیں کہ خاص بھی پایا جائے یعنی مقدم بھی پایا جائے. یہ 2 نہیں. اب دوسری صورت کہ پہلا مقدمہ شرطیہ منفصل تو کل پڑھ چکے ہو. یہ انادیہ مراد ہے اتفاقیہ نہیں. تو شرطیہ منفصل سجن ہے 3 ہے. مانعۃ الجمع جو ہے نا وہ جمع منع ہے. خلوف مانعۃ الخلوف کا معنی رفع منع ہے جمع. اور حقیقیہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ رفع جائز ہے. ہن دھیان کرو. اگر وہ پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہو تو یہ 3 ہے. ایک کو لے کر بات کرتے ہیں. لہٰذا وہ شرطیہ منفصلہ جو پہلا مقدمہ اگر وہ مانعۃ الجمع ہے اگر وہ تو نتیجہ دے گا ہر ایک کا وضع جی ہر جز کا وضع دوسرے کے رفع کا. ہر جز کا یعنی لاکنہ کے بعد مقدم رکھیں تو نتیجہ لاکنہ کے بعد تالی رکھیں تو مقدم کیا کہ جی. اور اگر قیاس استثنائی پہلا مقدمہ جو ہے وہ شرطیہ منفصل ہے تو اس کی اگر شرطیہ منفصل ہے تو پھر وہ مانعۃ الجمع ہے تو 2 صورتیں ہیں صحیح نتیجے کی. صحیح نتیجہ دینے کی 2 صورتیں ہیں چونکہ جمع نہیں ہو سکتے نا. لہٰذا لاکنہ کے بعد عین مقدم نتیجہ رفع تالی لاکنہ کے بعد عین تالی نتیجہ رفع مقدم. وجہ یہ ہے پڑھے نا کوئی عبارت ہے کہ اگر لاکنہ کے بعد مقدم رکھیں تو نتیجہ رفع تالی نہ آئے خود تالی ہے تو یہ تو جمع ہو گئے. لاکنہ کے بعد تالی رکھیں نتیجہ رفع مقدم نہ آئے بلکہ تو کیا ہو جائیں گے تو جمع تو منع ہے جی. جمع تو منع ہے جی. آگے پڑھ بلا یہ پڑھی عبارت. اچھا جی لیکن ہر ایک کا رفع دوسرے کے عین کا نتیجہ نہیں دے گا. ہر ایک کا رفع دوسرے کے عین کا نتیجہ نہیں دے گا. مثلاً لاکنہ کے بعد رفع مقدم عین تالی یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جمع منع ارتفاع تو جائز ہے نہ مقدم ہوئے نہ تالی ہوئے. اسی طرح لاکنہ کے بعد رفع تالی تو نتیجہ عین مقدم ہو یہ ضروری ہو. سمجھا یہی بھائی رفع جائز ہے اس لیے لاکنہ کے بعد ایک کا رفع کریں تو دوسرے کا خام خواہ عین نتیجہ ہے یہ بات کیونکہ رفع جائز ہے. ایشا بس کیا کیا جی.
لیکن ہر ایک کا ایک کا رفع دوسرے کے عین کا نتیجہ دے، یہ بات نہیں ہے، سمجھے ہی کی بلا کہ ہر ایک کا رفع دوسرے کے عین کا نتیجہ دے، یہ ضروری نہیں کیونکہ خلو منع نہیں ہے، خلو منع نہیں ہے، لہذا لاکنہ کے بعد رفع مقدم مقدم نتیجہ عین تالی یہ نہیں ہوگا، رفع تالی ہو یہ جائز، کیونکہ خلو جائز ہے، یہ پہلی صورت آ گئی۔ اور اگر ہو کون او پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ تو پس مانعۃ الجمع نتیجہ دے گا ہر جز کے وضع سے دوسرے کے رفع کا باوجہ ممتنع ہونے دونوں کے اجتماع کے، اور نئی نتیجہ دے گا ہر ایک کا رفع دوسرے کے وضع کا باوجہ خلو کے عدم امتناع کے، ان دونوں سے مقدم تالی سے خلو جائز ہے، جمع جائز نہیں ہے۔ جی اگر وہ مقدمہ شرطیہ منفصلہ پس مانعۃ الجمع نتیجہ دے گا ہر ایک جز کے وضع سے دوسرے کے رفع کا بوجہ ممتنع ہونے ان دو کے اجتماع کے، اور نہ نتیجہ دے گا ہر ایک کا رفع دوسرے کی وضع کا بوجہ ممتنع ہونے ان دو کے ان دو سے۔ مقدمہ شرطیہ منفصلہ پس مانعۃ الجمع نتیجہ دے گا ہر ایک کے وضع سے دوسرے کے رفع کا بوجہ ممتنع ہونے ان دونوں کے اجتماع کے، اور نہیں نتیجہ دے گا ہر ایک کا رفع دوسرے کے وضع کا بوجہ نہ ممتنع ہونے خلو کے ان دونوں سے۔ آگے سمجھے مثالہ لکھیں جی حاشیتیں جو پیچھے پڑھی ہیں جی ساریاں جی، اور شرطیہ متصلہ دی تے منفصلہ دی بھی اگوں دیاں پہنجے جی۔ مانعۃ الخلو بالعکس، مانعۃ الخلو جو ہے وہ بالعکس ہے، ہر ایک کا رفع نتیجہ دے گا دوسرے کے، اور ہر ایک کا عین نتیجہ دے دوسرے کے رفع کا، یہ ضروری ہے کیونکہ خلو منع ہے، جمع جائز ہے، لہٰذا بھی جب لاکنہ کے بعد عین مقدم لاکنہ کے بعد کیا کیا نہ رفع معنی الخلوب ہے نا، لاکنہ کے بعد رفع مقدم، تو نتیجہ اگر رفع تالی ہو تو یہ تو خلوب ہو گیا، حالانکہ معنی الخلوب ہے، لہذا لاکنہ کے بعد رفع مقدم نتیجہ خام عین تالی، اور لاکنہ کے بعد رفع تالی اگر عین مقدم نہیں رفع مقدم ہو تو پھر بھی خلوب ہوگا، حالانکہ مانعۃ الخلوب ہے۔ لیکن دوسری صورت نہیں ہے کہ لاکنہ کے بعد عین مقدم تو نتیجہ رفع تالی، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عین تالی بھی آ سکتی ہے کیونکہ جمع جائز ہے۔ اسی طرح لاکنہ کے بعد عین تالی تو نتیجہ خام خواہ رفع مقدم ہے، یہ نہیں بلکہ خود مقدم بھی، کیوں؟ باجیا امتناع جمع جائز ہے، جمع خلوف نہیں ہے جی۔ ادھا کام انہیں کیتا ادھا انہیں کیتا ہے، دو میں کٹھے جا کرو پتر تے کی کیا بن جائے گا جی۔ کیا کہ جی اور مانعۃ الخلو مانعۃ الجمع کے بالعکس ہے، یعنی او دیکھو تو یہ ہو تو لکھی حاشیہ یعنی نتیجہ دے گا ہر ایک کا رفع دوسرے کی وضع کا، کیونکہ ارتفاع منع ہے، اور ہر ایک کے وضع دوسرے کے رفع کا نتیجہ دے، یہ ضروری نہیں کیونکہ اجتماع جائز ہے جی۔ اور مانعۃ الخلو عکس کے ساتھ ہے، مانعۃ الخلو عکس کے ساتھ ہے، اور مانعۃ الخلو عکس کے ساتھ ہے۔ عمل چلو عمل حقیقیت فلما اشتملت على منع الجمع ومنع الخلو معا تنتج في الصور الاربع النتائج الاربع، مفعول بنا ہاں حقیقیہ، چونکہ اس میں جمع بھی منع ہے خلو بھی منع ہے، اس لیے وہاں چار نتیجے آ سکتے ہیں۔ تو شرطیوں میں سے شرطیہ منفصلہ حقیقیہ نتیجے کے جتنے عقلی احتمال ہیں وہ سارے بنتے ہیں، شرطیوں میں صرف کس میں
منفاصلہ میں نتیجے منفصلہ حقیقیہ میں یار حقیقیہ میں نتیجے کے چونکہ 4 ہی احتمال ہے کل پڑھنے تو وہ منفصل حقیقیہ میں 4 آتے ہیں لاکنہ کے بعد مقدم رکھیں نتیجہ رفع تالی لاکنہ کے بعد تالی رکھیں نتیجہ رفع مقدم ہون الٹا دو لاکنہ کے بعد رفع مقدم نتیجہ عین تالی لاکنہ رفع تالی نتیجہ عین مقدم مڈو آخر کوری پھر حقیقیہ جو ہے یہ چونکہ اس میں نہ جمع جائز ہے جمع جائز ہے نہ خلو جائز ہے تو اس لہذا ہر ایک کا عین دوسرے کے رفع کا نتیجہ دے گا اور ہر ایک کا رفع دوسرے کے عین کا نتیجہ دے گا لہذا لاکنہ کے بعد وضع مقدم نتیجہ رفع تالی لاکنہ کے بعد رفع مقدم رفع عین تالی نتیجہ رفع مقدم ایک اور یہ مقالہ ہون مڈو لاکنہ کے بعد رفع مقدم نتیجہ عین تالی اور لاکنہ کے بعد رفع تالی نتیجہ عین مقدم عین مقدم اور بہرحال حقیقیہ حقیقیہ پس جب کہ مشتمل ہے مشتمل ہے من الخلو پر جام پر اور جمع پر واجیو مشتمل ہے من الجمع پر جمع پر اور من الخلو معن پر بے دو میں کٹھے نے نہ جمع جائز تھے نہ تو یہ کیا کرے گا یہ حقیقیہ نتیجہ دے گا نتیجہ دے گا صور اربع میں 4 نتیجے جی اور بہرحال حقیقیہ جب کہ مشتمل ہے منع الجم اور منع الخلوف معن پر تو نتیجہ دے گا سوار اربع میں 4 نتیجے جی اور بہرحال حقیقیہ پاس جب کے مشتمل ہے من الجم اور من الخلوف معن پر تو نتیجہ دے گا 4 صورتوں میں 4 نتیجے ہون سارے نے مثالاں پڑھو قولہ قوله وضع المقدم ورفع التالي نحو إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان اور مثالیں میں تو دیونی ہے نا بھئی نتیجہ دیتا ہے متصلہ سے وضع مقدم کا اور کس کا اور رفع تالی اور متن ویکھنا دو کا ان دی مثال دین دینی ان کان ھذا انسانا کان حیوانن ایک اور شرطیہ شرطیہ متصل لزومیہ لزومیہ جی کہ اگر یہ انسان ہے تو پھر خام حیوان اب لاکنہ کے بعد مقدم رکھتے ہیں لاکنہ ہو میں نہیں ہوں آزاد لاکنہ ہو انسان تو نتیجہ عین مقدم فا ہوا این تالیفہ ہوا یہ جڑا ہوا حیوان ہے یہ قیاس وچ موجود ہے کہ کوئی کان حیوان ہو ہی اور کے کمال ہے یار اب دوسری صورت کہ لاکنہ کے بعد رفع تالی لاکنہ ہو لیسا بحیوان اے تالی دا رفع ہی تو نتیجہ ہونا ہے رفع مقدم فہو لیسا شرطیہ متصلہ لزومیہ ان کان ھذا انسانا کان جلدی آ شابہ لیکنہ انسان اب لاکنہ کے بعد عین مقدم تو نتیجہ عین تالی فہو حیوان اب لاکنہ کے بعد رفع تالی رفع تالی لیکنہ لیس بحیوان تو نتیجہ رفع مقدم فہو لیس بانسان آگی سمجھے باقی نہیں ہو سکتے کیڑے لاکنہ لیسا بانسان تو نتیجہ ہے کہ حیوان ہے یہ ضروری نہیں ہے کھوتا پہ ہوئے لیکنہ حیوان فہو انسان ہونا یہ بھی ضروری ہے حیوان ہوئے کھوتا ہوئے تو ضروری نہیں تو کہ انسان بھی ہوئے جی مطلب جی قول ماتن کا وضع المقدم ورفع تعلیم جیسے ان کان ھذا انسانا کان حیوانا لیکنہ انسان تو نتیجہ فہو حیوان لیکنہ لیسا بحیوان تو نتیجہ پس وہ نہیں فہو لیسا بانسان شابہ جی قول ماتن علیہ رحمہ کا وضع المقدم ورفع التالی جیسے ان کان ھذا انسانا کان حیوانا لیکنہ انسان پس نتیجہ فہو حیوان
لکنہ لیس بحیوان پس نتیجہ فہو لیس بانسان. اور شیخ رحمہ اللہ کا وضع المقدم و رفع التالی جیسے جانے سن میں ترجمہ انسان کان حیوان لیکن انسان پس نتیجہ فہو حیوان اور لیکنہ لیس بحیوان کی رکھے ہے رفع تعلی تو نتیجہ رفع مقدم فہو فہو لیس بانسان. قولہ قوله من الحقيقية كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنه زوج فليس بفرد لكنه فرد فليس بزوج لكنه ليس بفرد فهو زوج لكنه ليس بزوج فهو فرد. چارے بن گئے ہیں ادھر جملہ کٹھا کری دے تھے. حقیقیہ سے جی وضع ہر ایک کا رفع ہر ایک کا. جی اما یکون ھذا العدد زوجا او فردا شرطیہ منفصلہ حقیقیہ انادیہ. جی جی اما یکون ھذا العدد زوجا جی و او ان یکون ھذا العدد فردا تو مختصر کری دیں. اب ہر ایک کا عین دوسرے کے رفع کا نتیجہ دے گا اور ہر ایک کا رفع دوسرے کے عین کا نتیجہ. کیونکہ عدد ہووے نہ زوج ہووے تے نہ یہ بھی ٹھیک نہیں تے دو میں ہونے بھی ہون. لاکنہ تو بعد واری عین رکھنے نے لاکنہ زوجن لیکن وہ ھذا العدد تو نتیجہ رفع تعلی فلیسا. ہن لاکنہ تو بعد عین تعلی لاکنہ فردن تو نتیجہ ہن تو دا رفع لاکنہ لیسا بفردن تو نتیجہ عین تعلی آخنا عین تعلی عین مقدم لیکنہ لیسا بفردن ایک ہی تعلی کا رفع ہے تو نتیجہ ہن لیکنہ لیسا بزوجن ایک ہی تو نتیجہ عین تعلی فہو فردن آخشبا. اور حقیقیہ کی مثال اما یکون هذا العدد زوجا او فردا. اب لاکنہ کے بعد عین مقدم لاکنہ زوج تو نتیجہ رفع تعلی فلیس بفرد. لاکنہ کے بعد اگر عین تعلی تو نتیجہ رفع مقدم لاکنہ فرد تو نتیجہ فلیس بزوج. اور اگر لاکنہ کے بعد رفع تعلی تو نتیجہ عین مقدم لاکنہ لیس بفرد نتیجہ عین مقدم فہو زوج. لاکنہ کے بعد رفع مقدم نتیجہ عین تعلی لاکنہ لیس بزوج فہو فرد. قول ماتن کا ومن الحقیقیات کا قولنا من کرو. اور قول ماتن کا ومن الحقیقیتی جیسے قول ہمارا اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا لکنہ زوج فلیس بفرد لکنہ فرد فلیس بزوج لکنہ لیس بفرد فہو زوج لکنہ لیس بزوج فہو فرد. قول شیخ رحمہ اللہ کا ومن الحقیقیتی ایک دوری شریف نے قول مصنف رحمہ اللہ کا یار آخر بھی تو شیخ نو شیخ نے ساڑھے یار جی جیسے ہمارا قول اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا لکنہ زوج فلیس بفرد لکنہ فرد فلیس بزوج لکنہ لیس بفرد فہو زوج لکنہ لیس بزوج فہو فرد. قولہ کمانے الجمع نحو اما هذا شجر او حجر لکنہ شجر فلیس بحجر لکنہ حجر فلیس بشجر. جیسا کہ مانعۃ الجمع اس کی مثال دی ہے کہ اما ھذا شجر و اما ھذا حجر شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع. اب نتیجے دو ہیں عین مقدم نتیجہ رفع تعلی رفع نتیجہ رفع مقدم لیکنہ شجر تو وہ عین مقدم نتیجہ رفع تعلی کی فلیس بحجر. کیونکہ اگر وہ حجر بھی ہو تو شجر بھی ہو تو اجتماع ہو گیا. اچھا جی لاکنہ کے بعد عین تعلی لاکنہ حجر تو نتیجہ فلیس بشجر رفع مقدم کیونکہ اگر مقدم نتیجہ ہو تو پھر جمع ہو جائیں گے. کیا کہ جی جیسے مانعۃ الجمع کی مثال جیسے اما ھذا شجر او حجر تو وضع ہر ایک کی نتیجہ دے گی دوسرے کے رفع کا. تو لاکنہ کے بعد عین مقدم لاکنہ شجر تو نتیجہ رفع تعلی فلیس بحجر. اور لاکنہ کے بعد عین تعلی نتیجہ دے گا رفع مقدم کا جیسے لاکنہ حجر تو نتیجہ فلیس بشجر.
قول ماتن کا مانعت الجمع شاباش جی اگو من کرو قول ماتن رحمہ اللہ کا کمانعت الجمع جیسے اما هذا شجر او حجر لكنه شجر فليس بحجر لكنه حجر فليس بشجر. قول ماتن کا مانعت الجمع جیسے اما هذا شجر او حجر لكنه شجر فليس بحجر لكنه حجر فليس بشجر. چل بے قوله کمانعت الخلوف نحو هذا اما لا شجر او لا حجر لكنه ليس بلا شجر فهو لا حجر لیکنہو لیس بلا حجر فہو لا شجر. چلو جی نفی نفی اس بات ہو نہیں کیوں نہ کی امتحان کری. قول ماتن کا کمانعت الخلوف یہ شے یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے. یہ شے یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے. ان دے وچ عین مقدم کون ہے؟ ھذا الشیء لا شجر تے ھذا الشیء لا حجر. سنیں تو ان کا رفع کیا ہوگا؟ بے لا شجر تے لا رفع تے او اس بات ہو جانے. اچھا جی یہ بن گئی شرطیہ متصلہ لزومیہ اور لزومیہ نا انادیہ. اب ہر ایک کا رفع نتیجہ دے گا دوسرے کے وضع کا. لیکنہو لیسا بلا شجر لیکن وہ تو لا شجر نہیں ہے. لا شجر نہیں ہے. لا شجر نہیں ہے یعنی شجر ہے جی. لا شجر نہیں بلکہ شجر ہے. تو اب نتیجہ کیا آئے گا؟ فہو فہو لا حجر. ہاں جی لیکنہو لیسا بلا حجر لیکن وہ لا حجر نہیں ہے. ایک ہی رکھے ہیں یعنی حجر ہے. تو نتیجہ آئے گا عین مقدم فہو لا شجر. جی کیا کہ جی مانعت القلوب کی مثال کو سمجھ آئے کہ نہیں؟ بڑا کدوں تو رکڑین لگے ہوئے نہیں پہ سمجھ آؤں جو دریا والی مثال رہندی ہے پھگ گئی ہے سمندر میں ہے یا غرق نہیں ہوا. جی اگے جی جیسے ھذا اما لا شجر او لا حجر. تو اب لاکنہ کے بعد رفع ہر ایک کا نتیجہ دے گا ہر ایک کے وضع کا. تو لاکنہ کے بعد رفع مقدم لاکنہ لیس بلا شجر تو نتیجہ عین تعلیم فہو لا حجر. اور لاکنہ کے بعد رفع تالی لاکنہ لیس بلا حجر تو نتیجہ عین مقدم فہو لا شجر. لیسا بلا شجر کا مطلب ہے شجر ہے. اب خام خواہ پھر وہ حجر نہیں ہے. اور لیسا بلا حجر کا مطلب ہے پتھر ہے. تو خام خواہ لا شجر ہے پھر. جی ہاں جی منع کرو. جیسے قول ماتن کا اور قول ماتن کا مانعت الخلوف. جی راما کا کمانعت الخلوف شاباش جی. جیسے ھذا اما لا شجر او لا حجر لکنہ لیس بلا شجر فہو لا حجر لکنہ لیس بلا حجر فہو لا حجر. قول ماتن کا کمانعت الخلوف جیسے ھذا اما لا شجر او لا حجر لکنہ لیس بلا شجر فہو لا حجر لکنہ لیس بلا حجر فہو لا شجر. وقد يختص باسم قياس الخلف وهو ما يقصد به اثبات المطلوب بابطال نقيضه علامہ ومرجعه الى استثنائي واقتراني. علامہ تفتازانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کبھی کبھی قیاس کا نام ہوتا ہے قیاس خلف. کیا قیاس خلف خلف دو میں کبھی نام ہوتا ہے قیاس کا قیاس خلف یا قیاس خلف. یہ قیاس خلف اور وہ ہوتا ہے کہ ارادہ کیا جاتا ہے اس قیاس کے ساتھ مطلوب کو ثابت کرنے کا مطلوب کی نقیض کے باطل کرنے کے ساتھ. اگر ساڈا مطلوب نہیں ثابت پھر نقیض ثابت ہے. حالانکہ نقیض تے محال ہے تو لہذا پھر ساڈا مطلوب ثابت ہے. جی علامہ تفتازانی جی ساڈا حلوہ ٹھیک نہیں تو پھر تہاڈا حلوہ ٹھیک ہے. حالانکہ تہاڈا حلوہ تو ٹھیک نہیں لہذا پھر ساڈا خام خواہ ٹھیک ہے. ہاں بشا علامہ تفتازانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی قیاس کا نام ہوتا ہے قیاس خلف.
ہو گیا رہے دو لفظ جی جی اور قیاس خلف یہ ہوتا ہے، اس سے مقصد ہوتا ہے کہ مطلوب کو ثابت کرنا ہے، مطلوب کی نقیض کو باطل کرنے کے ساتھ، کیونکہ شے اور شے کی نقیض کا نا اجتماع جائز ہے۔ اگر مطلوب باطل ہے تو نقیض ثابت ہے، اگر نقیض باطل ہے تو خام خواہ ثابت ہے۔ پھر ایک بری علامہ تفتزانی الرحمہ فرماتے ہیں کبھی قیاس کا نام قیاس مختص ہوتا ہے قیاس خلف کے نام کے ساتھ، یعنی قیاس دا نام ہوتا ہے قیاس الخلف، اور قیاس خلف وہ ہوتا ہے جس سے مقصد ہوتا ہے مطلوب کو ثابت کرنا مطلوب کی نقیض کو باطل کرنے کے ساتھ۔ آندے نے انہوں جس لئے اگاں ٹورنا ہے نا تے ان دے وچ ایک استثنائی نکلنا جے تے ایک اقترانی نکلنا ہے۔ یہ تھوڑی جی گل اگاں ٹورنی پیندی تاں گل بندی ہے جی، کیا کہ جس کا مرجع قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی ہے ہوتا ہے، دو بندے نے قیاس جی سنے ہی، اور کبھی مختص ہے قیاس قیاس الخلف کے نام کے ساتھ، وہ ہوا ضمیر مرجع راجع، اور قیاس الخلف وہ ہوتا ہے کہ قصد کیا جاتا ہے قیاس الخلف کے ساتھ، مطلوب کو ثابت کرنے کا مطلوب کی نقیض کے باطل کرنے کے ساتھ، اور مرجع قیاس خلف کا استثنائی اور اقترانی کی طرف ہے، ایک استثنائی تو ایک اقترانی جی۔ اور کبھی مختص ہوتا ہے قیاس الخلف کے نام کے ساتھ، اور قیاس الخلف وہ ہوتا ہے کہ قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مطلوب کو ثابت کرنے کا مطلوب کی نقیض کے باطل کرنے کے ساتھ، اور قیاس الخلف کا مرجع قیاس استثنائی اور اقترانی کی طرف ہے۔ شابہ جی۔ مختص ہوتا ہے قیاس الخلف کے نام کے ساتھ، اور وہ قیاس الخلف وہ ہوتا ہے کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ مطلوب کو ثابت کرنے کا، قصد کیا جاتا ہے قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مطلوب کو ثابت کرنا، اس کی کرنے کا، اس مطلوب کو ثابت کرنے کا، اس کی نقیض کو باطل، اور مطلوب کی یار مطلوب کی نقیض کو باطل کرنے، اس کی اس کے گوڑ دونوں بچانا، پھر اس کی اس کے اس کے قیاس الخلف کا استثنائی اور اقترانی ہے کی طرف ہے۔ قولہ وقد يختص اعلم انه قد يستدل على اثبات المدعى بانه لولاه لصدق نقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين لیکن نقيضه غير واقع فيكون هو واقعا كما مر غير مرة كحائث العكوس والعقل، غیر نہیں غیر مرتن، جیسا کہ گزر گیا وہ غیر مرہ کئی بار۔ في مباحث العكوس والعقل شارع کہتا ہے جی علم نال گل شروع کر دیاں بھی شاید تہاڈے کھانے چ پے جائے۔ شارع کہتا ہے جان اس بات کو کہ کبھی کبھی مدعا کو ثابت کرنے پر یوں دلیل قائم کی جاتی ہے، یوں دلیل قائم کی جاتی ہے کہ اگر ساڈا مدعا نہیں ہے تو پھر اس کی نقیض سچی ہے۔ کبھی کبھی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بنائی جاتی ہے یہ کہ اگر مدعا ثابت نہیں تو پھر نقیض مدعا کی سچی ہے۔ کیوں نقیض سچی ہے؟ اس لیے کہ ارتفاع نقیض عین تو محال ہے، ارتفاع ہن اسی نقیض جس لے جا کے ویکھی تو اسا کہ پاپا ماڑے کول نہ اچھا ہے، میں تے کدوں دی مری پئی ہاں، لیکن نقیض مدعا کی تو واقع کوئی نہیں، تے جدوں او واقع کوئی نہیں تو پھر مدعا خام خام، ورنہ پھر ارتفاع آندے نہیں۔ یہ وہی جڑا پیچھے اقساں تے قیاساں دی بحث وچ نہیں گزارے، اگر انج نہیں تے پھر نقیض منو تے نقیض نو صغرا کبرا نال جوڑ کے تے او کلفیاں نہیں سن کھا دیاں جدوں گرمی ہوندی سی، وہی کلفیاں نے جی۔ ہاں جی، شارع کہتا ہے کہ جان اس بات کو کہ کبھی مدعا کو ثابت کرنے پر اس طرح دلیل رکھی جاتی ہے کہ اگر مدعا ثابت نہیں ہے تو اس کی نقیض ثابت ہے۔ کیوں؟ اگر نقیض بھی نہ ثابت ہو تو ارتفاع نقیض ہے، اور ادھر ہم نے نقیض کو دیکھا ہے وہ تو واقعی نہیں، یعنی وہ تو ہے، وہ نہیں ہے، نقیض ثابت نہیں ہے، لہذا مدعا خام خواہ ثابت ہوگا، کیونکہ وگرنہ پھر
ارتفاع نقیزین لازم ہے ਇੰਜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਲੀਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੌਲ ਮਤਨ ਕਾ ਵਕਦ ਯੁਖਤਸੋ اور رحمہ کا وقات یقتصو جان اس بات کو اللہ کہ کبھی دلیل پکڑی جاتی ہے کبھی دلیل پکڑی جاتی مدعا کے ثابت کرنے پر ہے کے ثابت بائیں طور بئی طور کہ اگر مدعا نہیں ہے اگر مدعا نہیں ہے اور لو لا ہو ثابت اگر مدعا ثابت نہیں نہیں ہے تو البتہ سچی ہوگی نقیز مدعا کی البتہ سچی ہوگی نقیز مدعا کیوں بوجہ محال ہونے ارتفاع نقیزین کے ارتفاع نقیزین کے ہن اگوں کیوں ہے لیکن مدعا کی نقیز تو واقع کوئی نہیں ہے مدعا کی نقیز تو واقع نہیں ہے سنیں تو پس ہوگا مدعا واقع مدعا واقع جیسا کہ گزر گیا کئی بار صدر کیا گیا اقصوں کے مباحث میں اور اقیسہ کے مباحث میں کے مباحث میں اور آپ یہ ساتھ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਕੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਗਰੇ ਕੁਬਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਫਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਜੀ قول ماتن علیہ رحمہ کا وقات یقتصو جان اس بات کو کہ کبھی دلیل پکڑی جاتی ہے مدعا کو ثابت کرنے پر بہین طور کہ اگر نہ ہو مدعا ثابت تو البتہ سچی ہے کہ نقیز اس کی بوجہ محال ہونے ارتفاع نقیزین کے لیکن نقیز مدعا کی غیر واقع وہ تو واقع کوئی نہیں ہے بس ہوگا مدعا واقع جیسے خام خواہ کیوں واقع ہوگا وہ گل لاستحالت ارتفاع نقیزین وہ دلیل جیسا کہ گزر گئے کئی مرتبہ عقوس اور عقیسہ کے مباحث میں جی ماتن کا وقد یختص جان اس بات کو کہ کبھی دلیل پکڑی جاتی ہے مدعا کے ثابت کرنے پر بائیں طور کہ اگر نہ ہو مدعا ثابت تو سچی ہوگی نقیز اس کی بوجہ محال ہونے ارتفاع نقیزین کے لیکن نقیز اس کی واقع نہیں پس ہوگا مدعا واقع جیسا کہ گزر گیا ہے کئی مرتبہ عقوس اور عقیسہ کے مباحث میں جی بچے وهذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف یہ جو قسم ہے دلیل کی بے انج مطلوب نو ثابت کرنا ہے اس کا نام ہے خلف اس کا نام ہے خلف خلف جی کیا کہ جی یہ جو قسم ہے استدلال کی اس کا نام خلف ہے خلف ہے کیا نام ہے خلف ہے اما لأنه ينجر إلى الخلف أي المحال على تقدیر صدق نقید المطلوب بس اس کو خلف کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قیاس کھینچتا ہے خلف کی طرف یہ قیاس کھینچتا ہے خلف کی طرف یعنی محال کی طرف مطلوب کی نقیز کے سچے ہونے کی تقدیر پر محال لازم آتا ہے مطلوب کے نقیز کے سچے آنے کی تقدیر پر محال لازم لہذا نقیز اری باطل تے مدعا ری ثابت کیا کہ جی اس قیاس کا نام خلف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ کھینچتا ہے خلف کی طرف یعنی محال کی طرف کیونکہ جب مطلوب کی نقیز سچی ہوگی تو یہ محال ہے سنیں ایشا بس اگے او لأنه ينتقل منه إلى المطلوب من خلفه خلف ہی من خلفه آئے من ورائه الذي هو نقیده یا اس لیے اس کو قیاس خلف کہتے ہیں کہ بندہ منتقل ہوتا ہے دا مطلوب سے اس استدلال کے ذریعے مطلوب کی طرف مطلوب کے پیچھے سے تو اب یہ خلف ہے مطلوب کے پیچھے سے اے من ورائہی اے ظاہرہی تو مطلوب دی کانڈ والے پاسے کیڑی شے بھی ان دی نقیز ہے جی سنیں ہی یا تو یہ ہے کہ یہ محال خلف بمانا محال خلف بمانا کنڈ یہ قیاس خلف ہے قیاس خلف ہے دو میں طرح ٹھیک ہے اس کو اس لیے قیاس خلف کہتے ہیں کہ یہ محال تک پہنچاتا ہے کہ جب مدعا ثابت نہیں ہے نقیز ثابت ہے تو نقیز کا ثابت ہونا تو محال ہے یا اس لیے کہ اس دلیل کے ذریعے بندہ مطلوب تک پہنچتا ہے مطلوب کی پشت کے پیچھے سے تو اس کے پشت کے پیچھے تو نقیز ہوتی ہے شاید نقیز شاید پیچھے بھی جی اے مطلب ہے جی کتھوں
اور یہ قسم استدلال سے نام رکھا گیا ہے خلف کے ساتھ، قیاس خلف، یا اس لیے کہ یہ استدلال کھینچتا ہے خلف کی طرف، یعنی محال کی طرف، مطلوب کی نقیض کے سچے ہونے کی تقدیر پر، یا اس لیے کہ منتقل ہوتا ہے بندہ استدلال سے مطلوب کی طرف، مطلوب کے پیچھے سے، یعنی من ورائہ، یعنی اس کی پشت کی طرف سے، اللہ زی وہ جو کہ نقیض ہے مطلوب کی۔ شابہ جی۔ یہ قسم استدلال سے نام رکھا گیا ہے خلف کے ساتھ، یا اس لیے کہ یہ قسم کھینچتی ہے خلف کی طرف، یعنی محال کی طرف، مطلوب کی نقیض کے سچے آنے کی تقدیر پر، یا اس لیے کہ منتقل ہوتا ہے بندہ اس استدلال سے مطلوب کی طرف، مطلوب کے خلف سے، یعنی اس کی پشت سے، اس کے برا وہ برا جو کہ نقیض ہے اس کی۔ جی ہاں وہاں تو پڑھنے ہیں، دیکھیں استدلال سے نام رکھا گیا ہے خلف کے ساتھ، شابہ، یا اس لیے کہ کھینچتی ہے خلف کی طرف، یعنی محال کی طرف، مطلوب کی نقیض کے سچے ہونے کی تقدیر پر، یا اس لیے کہ منتقل ہوتا ہے بندہ استدلال سے مطلوب کی طرف، مطلوب کے خلف سے، یعنی اس کی پشت سے، وہ پشت جو کہ نقیض ہے اس کی۔ اما لأنہ ینجرو، یہ توجیہ ظاہر ہے شیخ کے کلام سے، تو توجیہ ثانی محقق طوسی کی کلام سے۔ پھر جزمی بات یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ بالضم ہوگا، دوسری پر کیا ہوگا؟ بالفتح ہوگا۔ جی تو دیکھو نا، اور ورائہ، ورا فارسی میں پشت، ہر شے کی نقیض گویا کہ اس کے پشت ہے، اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے، یہ جب کہ ہو خلف، کیونکہ خلف بالفتح بمانا تے خلف بالضم ہے، مطلب قیاس خلف بھی ٹھیک ہے تے قیاس ہن اگے وہذا بل ہن جڑا متن چاہے بھئی اندر نا جی مرجعہ بل ينحل الى قياسين احدهما اقتراني شرطي والاخر استثنائي متصل يستثنى فيه نقيض الطالب۔ یہ جو قیاس ہے یہ ایک قیاس نہیں ہوتا بلکہ یہ کھلتا ہے دو قیاسوں کی طرف، ایک اقترانی شرطی ہوتا ہے اور دوسرا استثنائی ہوتا ہے، استثنائی متصل، استثناء کی جاتی ہے اس میں تالی کی نقیض، تو پھر نتیجہ کی آوے گا اندر نال نبڑاں گے۔ کیا کیا جی؟ اور یہ قیاس یعنی قیاس الخلف، یہ قیاس واحد نہیں ہے بلکہ یہ دو قیاسوں کی طرف منحل ہوتا ہے، ایک ان میں سے اقترانی شرطی ہوتا ہے اور دوسرا استثنائی متصل ہوتا ہے جس میں اس کی نقیض، تالی کی نقیض کا استثناء کیا جاتا ہے۔ اور ویکھنا اشیت یعنی قیاس خلف ہوتا ہے مرکب اقترانی شرطی جو کس سے ہے؟ متصلتین سے ہے، اور استثنائی سے جو مشتمل ہے لزومیت پر، یہ نتیجہ ہوگا شرطی کا اور استثناء نقیض تالی کی۔ انج کر کے بنانا ہے انہوں ہونا گا ٹرو کہ میں ہاں قضا سنیں، ہاں قضا جی لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال، ينتج لو لم يثبت المطلوب لثبت المحال لكن المحال ليس بثابت فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيض المقدم۔ بس اینج بنانا ہے۔ لو جی اور کیا شروع ہونے لگا جی، لو لم یثبت المطلوب، اگر مطلوب ثابت نہیں ہے تو اس کی نقیض ثابت ہے، ایک شرط یہ ہے، اگر مطلوب ثابت نہیں ہے تو اس کی نقیض ثابت ہے۔ دوسرا شرطیہ، جب ثابت ہوگی مطلوب کی نقیض تو ثابت ہوگا محال، اے پورا قیاس بن گئی، کیونکہ اقترانی شرطی جڑا دو شرطیے متصلے ہوندے نے، بنیا قیاس کیڑا؟ لو لم، اگر اگر مطلوب
ثابت نہیں ہے تو البتہ اس کی نکیز ثابت ہوگی، اور جب مطلوب کی مطلوب کی نکیز ثابت ہوگی تو ثابت ہوگا محال۔ ہن اندے وچ لثابت نکیز ہو ثابت نکیز ہو ادے اس گرا دیو تو نتیجہ آئے گا لو لم یثبت المطلوب لثابت المحال لو لم یثبت المطلوب لثبت المحال۔ اے نتیجہ آیا۔ جی ہن کی کرنا ہے تالی دی نکیز رکھنی ہے، لیکن تو بعد کی رکھنی ہے اے جڑا نتیجہ نہیں آیا شرطیہ ہن اینوں بنانے قیاس استثنائی کہ اگر کیا نہیں ہے اگر مطلوب ثابت نہیں ہے تو محال ثابت ہے، محال ثابت ہے تے اگوں لاکنہ نال رفع کی کرنا ہے رفع تالی، لیکن محال تو ثابت نہیں ہے تو نتیجہ کیا آئے گا مطلوب ثابت ہے، مطلوب ثابت ہے، محال تو ثابت نہیں، لہذا پھر مطلوب ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلوب جو ہے وہ مقدم کی نکیز ہے، کس کی؟ مطلوب کی سی لو لم یثبت المطلوب، اگر مطلوب ثابت نہیں ہے تو پھر کیا ثابت ہے؟ محال، لیکن محال تو ثابت نہیں تو پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ رفع مقدم آئے گا کہ مطلوب ثابت ہے۔ ہنج کیا کیا جی اس کی طریقہ اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے کہ یوں بات کرنی ہے لو لم یثبت المطلوب لثبت نقیض ایک شرطیہ وکلما ثبت نقیض ثبت المحال، یہ قیاس اقترانی شرطی ہے، اس سے نتیجہ آئے گا لو لم یثبت المطلوب، اب یہ نتیجہ آئے گا لو لم یثبت المطلوب لثبت المحال۔ ہن اے جڑا نتیجہ ہے نا اینو بنانے اے شرطیہ متصلہ ایک مقدمہ، ہن ایندے وچ اسی لاکنہ نال اینو استثنائی کیویں بنانا ہے کہ ایتھے لاکنہ کے ذریعے رفع تالی کرنا ہے تو نتیجہ رفع مقدم آئے گا، تو رفع تالی ہے لیکن المحال لیس بثابت، تو رفع مقدم یعنی مطلوب ثابت نہیں، یعنی المطلوب ثابت کہ مطلوب ثابت ہے، مطلوب انج کر کے کیوں ثابت ہے؟ کیونکہ مطلوب مقدم کی تو وہ ثابت ہو گیا نا، جوڑوں کو پیچھے نفی کیتی ہے جی۔ چلو جی اس طرح لو لم اگر نہ ثابت ہو مطلوب تو البتہ ثابت ہوگی نکیز اس کی، جب ثابت ہوگی نکیز مطلوب کی ثابت ہوگا محال۔ اے جڑا قیاس ہی اقترانی شرطی دو متصل نتیجہ دے گا، اگر نہیں ثابت مطلوب تو البتہ ثابت ہوگا محال۔ ہون رفع تالی لیکن محال تو ثابت نہیں ہے تو نتیجہ رفع مقدم، پس لازم آئے گا مطلوب کا ثبوت، بابا جاں ہونے ثبوت مطلوب کے مقدم کی نکیز، نکیز میں نے رفع مقدم میرا یارو۔ اسی طرح اگر نہ لو لم یثبت المطلوب لثبت نقیضہ، اور جب بھی ثابت ہوگی نقیض مطلوب کی ثابت ہوگا محال، نتیجہ دے گا اگر نہ ثابت ہو مطلوب تو البتہ ثابت ہوگا محال، لیکن محال ثابت نہیں ہے، بس لازم آئے گا مطلوب کا ثبوت بوجہ ہونے مطلوب کے ثبوت کے نقیض مقدم کی، ہاں تو لہذا پھر ثابت ہو گیا۔ مطلوب تو ثابت ہوگی نقیض مطلوب کی، اور جب ثابت ہوگی نقیض مطلوب کی تو ثابت ہوگا محال، نتیجہ آئے گا اگر نہ ثابت ہو مطلوب تو ثابت ہوگا محال، لیکن محال ثابت نہیں، پس لازم آئے گا مطلوب کا ثبوت بوجہ ہونے مطلوب کے ثبوت کے نقیض مقدم کی۔ ثم قد یفتقر بیان الشرطیات یعنی قولنا کلما ثبت نقیض ثبت المحال الى دلیل فیکسر القیاسات، بس قضا قال المصنف رحمہ اللہ فی شرح الاصول۔ علامہ عبداللہ یزدی کہتا ہے کبھی کبھی شرطیے کے اندر جو کبرا ہے نا جب نظریہ ہو تو اس پر پھر دلیل دینی پڑتی ہے، مثلا کیڑا کہ اگر مطلوب ثابت نہیں ہے تو نقیض ثابت ہے، تو جب نقیض ثابت ہوتی ہے تو محال لازم آتا ہے، اس تے دلیل دیو جے کر نقیض ثابت ہوئے تو محال لازم ہوتا ہے، کٹ کے دیو کتھے ایویں ٹھوکی وینے جے وینے پہ تسی جی۔
تو پھر اس پر اور دلیل دیں گے اور دلیل دینی پڑتی ہے. تو جڑی دلیل دیاں گے جے بچ کو مقدمہ نظری تو کہن گے تے دلیل دیو اے تو پھر بہت سارے قیاس بن ویسن جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے شرح اصول میں فرمایا ہے شرح اصول میں فرمایا ہے کہ بھئی اے جڑا قیاس ہے نا کلفی اے کئی باری کلفیاں بن جاندا ہے جی اے مطلب ہے کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہ کبھی کبھی یہ کا بیان بیان جو کبرا ہوتا ہے مثلا کبرا ہے وہ نظری ہے تو اس پر دلیل دینی ہوتی کیونکہ مخصم کو حق حاصل ہے کہ جناب اس مقدمے پر دلیل دو یا مقدمہ نظری ہے. مثلا جب ہم نے کہا کہ اگر مدعا ثابت نہیں ہے تو اس کی محال ثابت ہے واجیہ نقیص ثابت ہے. نقیص ثابت اے تو اگر سکرا اے تو گل واضح ہے اے تو بدی ہے بھی اگر مطلوب ثابت نہیں تو اس کی اے تو بدی ہے کوگوا اگر جب بھی نقیص ثابت ہوتی ہے تو محال لازمت ہے اے نظری ہے بھئی شاید ہی نقیص ثابت ہوئے تو محال لازم ہوتا ہے کیوں لازم ہوتا ہے ثابت کرو ایتھے جی تو اس وقت قیاسات پھر کثیر ہو جائیں گے جیسا کہ مصنف سنیں چلو جی کدے گئے ہیں تیرے پلا تھی وے پھر کبھی احتیاجی ہوتی ہے شرطیے کے بیان کی طرف جب نظریہ ہو وہ جڑا پہلے قیاس کبرا نہیں او جی یعنی ہمارا قول کلما ثبت نقیضہ ثبت المحال تو کبھی محتاجی ہوتی ہے شرطیے کے بیان کی دلیل کی طرف تو پس کثیر ہو جائیں گے قیاسات جیسا کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے شرح اصول میں جی پھر کبھی احتیاجی ہوتی ہے شرطیے کے بیان کی جب ہو نظریہ دلیل کی طرف یعنی ہمارا قول کلما ثبت نقیض محال احتیاجی ہوتی ہے دلیل کی طرف بس کثیر ہو جائیں گے جس لئے دلیل دیں گے تو بھی قیاس نہیں ہونا تو اندھے وجہ کو مقدمہ نظری تو پھر اس تو دلیل دینی پھر بھی قیاس نہیں ہونا ہاں جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے شرح الاصول میں جی پھر کبھی احتیاجی ہوتی ہے شرطیے کے بیان کی بین اسطور کی لکھا ہے کیڑا اصول جب کہ اللہ کی واقع الاصول حاجبی کہ حاجتی اصول حاجبی چلو جی یعنی ہمارا قول کلما ثابت نقیضہ ثابت المحال اے نا علامہ ابن حاجب دی اصول فقہ دی کتاب جی ان دی شرح کیتی انہاں دی ان دا نام ہے اصول حاجبی جی جی تھلے پہ یہ کتاب بھی تو حاشیہ بھی لگ گیا جی کثیر ہو جاتے ہیں قیاسات اسی طرح فرمایا مصنف جیسا کہ وہی اسی طرح کوئی لگ دیا واجیہ مصنف نے شرح الاصول میں اور رحم اللہ بھی بھول گئے فقولہ ومرجعه الى استثنائی واقترانی معناه ان هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس خلف وقد يزيد عليه فقط او ویکھو سوال ہے اس کا جواب ہے کہ ہن پہ کھینے ہو اے تا گل لگا توڑ اور رمک تک پہنچ گئی ہے تے تسی پہ متن چاکھیا ہے بیندا مرجع ایک قیاس اقترانی ہے تے دوجا گو استثنائی ہے تے تا گل ود گئی ہے آندھے نے کم از کم دسیا ہے کی کم از کم اینا لوڑ پینا ہے پہلو ایک بننا ہے شرطی اقترانی شرطی اندہ جڑا ہونا ہے نتیجہ انہوں بنانا ہے مقدمہ انہوں بنانا ہے سورہ پھر لاکنہ نہ رفع تعلی کرنی ہے تے نتیجہ آوے گا رفع مقدم اینا تا ضروری ہے ضروری دسیا نے آگاہ آندھے نے پھر جتھو تا قیمت جے لگے جائے جی تھک جاؤ تو بہ جائے جی اللہ نے فرمایا ہے کہ قیاس الخلف کا مرجع قیاس استثنائی اور اقترانی ہے یعنی ایک اقترانی ہے دوجا استثنائی ہے اور نتیجے نو پھر سگرا بنانا ہے ان دے وچوں لاکنہ نہ رفع تعلی کرنی تے دوجا استثنائی بن گئے تے ایتھے تے چوکھے بن گئے یہاں تو قیاسات زیادہ ہو گئے تو اس کا جواب ہے کہ وہ لا بدہ بیان کی ہے لا بدہ بیان کی ہے یعنی اتنے تو کم از کم ضرور اتنے ہونے چاہیے اس کے بغیر تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہوگا شرطیہ اقترانی شرطی پھر اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا اس کو بنائیں گے سگرا پھر لاکنہ سے رفع تعلی کریں گے نتیجہ آئے گا رفع مقدم اینا تو ضروری ہے اگر پھر جس مقدمے تے دلیل منگن گے تو پھر کوٹی چلو جی
پس قول مصنف رحمہ اللہ کا و مرجعہ الی استثنائی واقترانی، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ قدر اس سے ہے، ضروری ہے اس سے، ہر قیاس کلفی میں خلف میں وجہ، اور کبھی زیادہ ہوں گے اس پر، ففہم جی۔ بس قول مصنف رحمہ اللہ کا مرجع الاستثنائی واقترانی، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ قدر ان سے ہے کہ ضروری ہے اس سے ہر قیاس خلف میں، اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اس قدر پر جی۔ بس قول مصنف رحمہ اللہ کا ومرجعہ الی استثنائی واقترانی، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ قدر ان سے ہے کہ ضروری ہے اس سے ہر قیاس خلف میں، اور کبھی زیادہ ہوتی ہے اس پر، ففہم۔ موشی آدھے ہیں ففہم دیکھ سنو سمجھ آؤں دی پی یہ کدے چلو جی پھیرا دینے ہیں جی، کہتے ہیں کہ ففہم کا مطلب ہے یہ جو قیاس خلف ہے نا، اس کا مرجع قیاس اقترانی شرطی اور استثنائی بنتا ہے، اس کا مرجع دو استثنائی بھی بن سکتے ہیں، اس کا مرجع اوہ تو دیکھو کہ لو لم یثبت المطلوب لثبت نقیضہ، ہون اسی اس نو بھی استثنائی بنانے ہیں، کیسی کر دیں کہ رفع تالی کر دیں، لیکن نقیضہ لیسا بثابت، سنیں لیکن نقیضہ لیسا بثابت، ثابت اذ لو ثابت نقیض لثابت المحال، ان دے وچوں پھر استثناء کر دیں لیکن المحال، لیسا بثابت، لہذا مدعا ثابت، یہ دوویں استثنائی بنا دیو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی